خطبہ دیا، تقریر کیا، آپ نے لیکچر دیا، آپ کی بنگلہ زبان میں کہہ دو وقتویہ دیا، کتھا بولی آپ نے، کیسا خطبہ آپ نے دیا؟ فرمایا فوعظنا موعظۃ بلیغا، آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریر کی جو دل کو چھو جانے والی تھی۔ وجلت منها القلوب، اس تقریر کو سن کر کے ہمارے دل کانپ گئے، وذرفت من العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی، آج آپ کی تقریر سن کر کے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی الوداعی تقریر ہے، آج آپ کی آخری تقریر ہے، آج آپ کی یہ انتم اور آخری تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کچھ باتیں بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تم کو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی تم اطاعت کرنا۔ جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کو تمہارا سردار بنا دیا جائے، جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے امیر کی تم بات ماننا۔ کسی حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ مائک بیچارہ جو ہے یہ چینل والوں کی مہربانی سے بار بار رکوع میں چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے اس کو؟ نہیں کچھ مت کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ ان چینل والوں کا ایک ہی کام ہے کہ صاحب تقریر ریکارڈ کریں گے اور پھر اس تقریر میں عبدالغفار صاحب نے کوئی مرچ مسالہ اگر لگا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ باقی کا مرچ مسالہ یہ لگا دیں گے۔ میں نے اپنی تقریر میں کوئی بات نہیں بولی، لیکن مولانا جرجیت صاحب کی اور میری تصویر لگا کر کے ہیڈنگ ایسی ڈال دی گئی کہ سامنے والا سوچے کہ یار اس تقریر کے اندر کیا ایسی بات ہے، ایسی ہیڈنگ لگائی گئی ہے، ایسا تھمبنیل بنائے گا، چلو اس کو سنتے ہیں۔ سنا تو اندر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ سدھر جاؤ چینل والوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں، چینل کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، تب بھی آپ اس چینل کا غلط یوز مت کرو میرے بھائی۔ کوئی غلط گندا قسم کا تھمبنیل لگا دینا، غلط چیز، غلط ہیڈنگ لگا دینا، یہ حرام ہے، غلط ہے۔ یہ جو بات مقرر نے نہیں کہی آپ وہ بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت سارے علماء کے اوپر مصیبت بن رہی ہے، یہ چینل والے مصیبت بن رہے ہیں۔ ان کی غلط ہیڈنگ اور ان کے غلط تھمبنیل کی وجہ سے آج نیوز والے ان تقریروں کا مس یوز کر رہے ہیں اور وہ علماء مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تقریریں ہوتی تھی، دلوں کو چھو جاتی تھی میرے پیارے ساتھ۔ آج سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سادھن بنا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بڑے درد کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے، میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلی بات، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ دوسری بات، گناہ کا نقصان کیا ہے؟ اور تیسری بات، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہم اور آپ انسان ہیں، ہم منشیہ ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ انسان سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ ہاں، فرشتے ایسے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی،
اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اس جہنم کے چوکیدار کیسے ہوں گے؟ اس جہنم کی نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ ایک تو پہلے ہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلی بار یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے پہلی بار جب کوئی کام ہوتا ہے تو بہت ساری بھول چوک بھی ہوتی ہے، بہت ساری کمی بھی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اپنی کمیوں کو سدھارنے کی توفیق دے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، انسان بنایا۔ اپنی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا۔ انسان سے خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے پیارا بنایا، تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تو اپنے پروردگار کو کیسے بھول گیا، تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا، تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، تیری خوبصورت شکل بنائی، تیرے دو کان بنائے، تیری 2 آنکھیں بنائی، تیرا خوبصورت چہرہ بنایا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سڈول بنایا، تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اب جب ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا، جو چاہے تم پی لینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو خاص کر دیا، ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب تم نہ جانا۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے آدم اے حوا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے، اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اے آدم اگر تم اس پیڑ کو کھا لو گے، اس کے پھل کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، مگر ابلیس اور شیطان جب
ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا ہے آدم اس پیڑ کو تم کھا لو، ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، جب آدم اور حوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا، دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب آدم اور حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کا ستر نظر آنے لگا، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور حوا نے اس درخت کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ فَاتَّفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگا رہوں، حضرت حوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا میں ننگی رہوں۔ ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدم اور حوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا، ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ جانور کی پہچان ہے۔ اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے۔ جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ، اتنا ماڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے۔ آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں، ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا، ان کی جو اولاد ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا، وہ اپنے ستر کو چھپائے گا، اپنی شرمگاہ کو چھپائے گا۔ حضرت آدم اور حوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے ستر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرتی، اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، اے حوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پھر بھی تم نے اس درخت کو کھا لیا۔ اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں حوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ کیا توبہ کی؟ ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال، نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنے ثواب کا کام فضائل اعمال پڑھنا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہوئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے، کیسے دعا کریں۔ تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوح محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔
لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ گناہ کر کے، ہم نے یہ خطا کر کے، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ دعا بتا رہا ہے، اور فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رانگ نمبر ہے، وہ غلط نمبر ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا۔ ایک طرف حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی، ابلیس نے جب گناہ کیا، ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی، ابلیس نے توبہ نہیں کی، ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما لک ان تتکبر فیہا، تو تکبر کر رہا ہے، تو اہنکار کر رہا ہے، تو گھمنڈ کر رہا ہے، تو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، تو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا، فخرج منہا، تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا جنت سے۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے ابلیس کو شیطان بنا دیا، لعنتی بنا دیا۔ تو گناہ شیطان نے بھی کیا، اور غلطی آدم سے بھی ہوئی، مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی۔ تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے، آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے، جو اللہ سے معافی مانگ لے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے رہنے والے میرے بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، موبائل کے اوپر لگی رہنے والی میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، کچھ ایسا ٹائم فکس کر لو، کچھ ایسا وقت اللہ کی بارگاہ میں نکالو جب ہم ہوں اور اللہ کی ذات ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سچی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ اس کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ کل تک شراب پیتا تھا، کل تک زنا کرتا تھا، کل تک حرام کھاتا تھا، آج اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے پہ کوئی داغ لگاؤ،
اب اس کو ڈٹرجنٹ لگا کے واشنگ مشین میں ہم رگڑ رگڑ کے دھو دیں تب بھی داغ کا کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہ جاتا ہے، مگر جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس داغ کا کوئی اثر بھی اس کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل بے داغ کر دیتا ہے۔ تو سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندو تم اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور میرے بندو تم جنت کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرو، تم جنت کے لیے محنت کیا کرو۔ آج انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک انسان محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے گھر مکان کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم دوڑ دھوپ کیا کرو جنت کے لیے، تم کمپٹیشن کیا کرو جنت کے لیے۔ جو جنت کائنات سے بہتر ہے، جو زمین و آسمان سے لمبی چوڑی ہے، جو زمین و آسمان سے بہتر ہے۔ آج دنیا کی عورتیں جنت کی عورتوں کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا۔ دنیا کے پھل فروٹ جنت کے پھل فروٹ کے آگے کوڑا ہے میرے بھائی۔ دنیا کی تمام نعمتیں مل کر کے جنت کی کسی ایک نعمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جنت کی نعمت کا تو یہ حال ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ انسان جو ساری زندگی مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، بیماری میں تھا، اس انسان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ پوچھے گا اے میرے بندے ہل رأیت شرًا قط، کیا تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مصیبت دیکھی ہے، کوئی پریشانی دیکھی ہے، کوئی دکھ دیکھا ہے، کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ بندہ جو ساری زندگی پریشانیوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، بیماریوں میں تھا، تکلیفوں میں تھا، وہ بندہ کہے گا ما رأیت شرًا قط، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ پچھلے سال میرا پروگرام تھا ہمارے یو پی کے اندر، ایک جگہ پڑتے الہ آباد۔ الہ آباد ایک جگہ ہے یو پی کے اندر، اس کا نام اب بدل کر کے پریاگ راج رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا، اس کا نام تھا محمد محسن، ڈاکٹر تھا وہ لڑکا میرے پاس مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، فیس بک کے اوپر اس کی آئی ڈی بھی ہے۔ مجھ سے دعا سلام ہوئی، حال چال ہوئی، باتیں ہوئی، اس نے میرا موبائل نمبر بھی لیا، اور آج میں فیس بک کھول کر کے کیا دیکھ رہا ہوں کہ 3-4 دن سے وہ لڑکا بیمار تھا، اس کو ڈینگو ہوا تھا، اور کل اس کا انتقال ہو گیا۔ نوجوان لڑکا 20 سے 25 سال کی عمر ہے میرے بھائیوں، دیندار ہے، با اخلاق ہے، ملنسار ہے۔ ایک بیماری آتی ہے اور ایک جھٹکے میں اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا فرشتہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، وہ یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گا کہ عبدالغفار صاحب آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھنے آئے گا کہ ابھی آپ کو تو دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، موت تو اپنے ٹائم پر آ جائے گی، اور جب موت آئے گی تو پھر ہم کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
او نماز سے دور میرے ساتھیو، نماز کی پابندی شروع کر دو اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ او حرام کام میں ڈوبے میرے بھائیو، حرام طریقے چھوڑ دو، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ اس کے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے، ایک ٹائم اور دے دے، ایک بار دنیا میں اور بھیج دے۔ قال رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع تو مجھے اور دے دے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا مکان بنانا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے گورنمنٹ جاب کرنی ہے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے موت کا اندازہ نہیں تھا، میں نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کیا ہے، میں نے تجھ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ تو ایک چانس اور مجھے دے دے، لعلی اعمل صالحا، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، میں ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ کب کہے گا انسان؟ موت کو دیکھنے کے بعد کہے گا۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، اے میرے بندے یہ تو بس تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے، تو آج کہہ رہا ہے، اگر ہم تجھے دوبارہ دنیا میں ڈال دیں گے پھر تو وہی کام کرے گا، یہ تو بس تو بات ہی بات کر رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اے میرے بندے اب تیرے پاس موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب تو تجھے برزخ میں جانا ہے، اب تو تجھے قبر میں جانا ہے، اب تجھے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ موت وہ چیز ہے میرے بھائی، آج تو ہم اور آپ اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں کہ قبروں کو دیکھ کر کے اور موت کو دیکھ کر کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ شراب پیتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ حرام کام کرتے ہیں، اتنا سخت دل ہو چکا ہے انسان۔ ارے قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا دفن ہیں، ہمارے مردے دفن ہیں، اور قبرستان وہ جگہ ہے جہاں دیکھ کر کے ہم کو موت یاد آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے او لوگوں میں نے تم کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل خاموش ہیں، صحابہ بھی بالکل خاموش ہیں، اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس جگہ کی تم تیاری کر لو۔ قبر میں کیا کام آئے گا میرے بھائی؟ ہمارے بچے تو ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہماری بیوی تو ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری دولت ہمارا مال ہمارے کام نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کام آئے گا ہمارے اعمال کام آئیں گے، ہماری نیکیاں کام آئیں گی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کیا ہے تو ہماری توبہ کام آئے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔
کسی نے پوچھا اے عثمان غنی، جنت کی بات ہوتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو آپ روتے نہیں ہیں، لیکن اب جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے جن کی دنیا کو ضرورت ہے آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ کے بہار کی سرزمین کے مدھوبنی کے رہنے والے علامہ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اسی بہار کے سپوت تھے، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں دین کی خدمت کرتے رہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھیں، آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہماری اور آپ کی زندگی تو گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، غلط کاموں میں گزر رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے، ہم موت کے بعد کی تیاری کر لیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل مومن کون ہے؟ افضل کا مطلب سرووتم، سروشریشٹھ، سب سے اچھا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے اچھا ہو، جس کی بات چیت سب سے اچھی ہو، جو سب سے اچھے طریقے سے ملتا جلتا ہو، جس کا بیہیویئر سب سے اچھا ہو۔ پھر پوچھا گیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اے اللہ کے نبی سب سے بدھیمان کون ہے؟ سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے چتر کون ہے؟ سب سے چالاک کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا۔ آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے، وہ موت جو ہمیں ہمارا انجام یاد دلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے نبی کی موت کا ٹائم یاد کرو۔ سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جاتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی اس سے نہاتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر ایک سفید پٹی باندھتے ہیں، ایک وائٹ کلر کی پٹی آپ باندھتے ہیں اور آپ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او لوگو انا شہید علیکم، کل قیامت کے دن میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا، وَأَنَا فَرَطٌ لَكُمْ، اور میں قیامت کے دن تم سے آگے آگے رہوں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، اور اے میری امت کے لوگوں تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، وَلَا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ پڑ جاؤ، کہیں دنیا کی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ جمعرات کا دن تھا، آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی تھی، مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی جمعرات کے دن۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر پانی منگوایا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ جب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، چکر آ گیا، غشی آ گئی، پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ 3 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر کے گرتے چلے جا رہے۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ اب آپ نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے بدن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ لوگوں، جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ آپ مسجد میں جانے کی اور نماز پڑھانے کی طاقت آپ کے اندر باقی نہیں بچی تھی۔ وہ لوگوں، وہ نبی جو ہم سب کے نبی تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جو اپنی جان سے زیادہ ہم کو پیارے ہیں، اس نبی کے آخری ٹائم کو ذرا یاد کرو۔ جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی مسجد میں آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا، اپنے بندے کو یہ چوائس دی تھی کہ چاہے تو وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس چلے جانے کے آپشن کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی بیان کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ بار بار کیوں حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیوں یہ ڈسٹرب کیوں ہو رہا ہے؟ آواز کیوں آ رہا ہے؟ مائک ٹھیک کرو نا یار۔ حضرت ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو بعد میں یہ احساس ہوا، ہم کو بعد میں یہ پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی تو اپنے ہی بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ آپشن دیا ہے کہ چاہوں تو میں دنیا میں کچھ اور دن تک زندہ رہوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا اور اللہ کے پاس جانے کو تیار ہو گئے۔ اپنے اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا سب سے خاص دوست تو اللہ ہے۔ ہاں، اسلام نے جو دوستی ابو بکر کے ساتھ رکھی ہے وہ دوستی برقرار رہے گی، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے، میرا دوست تو اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے، ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے، اس نے اپنے مال سے میرا ساتھ دیا، اس نے اپنی جان سے میرا ساتھ دیا۔ یہ آخری خطبہ تھا اللہ کے پیارے نبی۔ سنیچر کا دن آیا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، سنیچر کا دن آیا، آپ بے قرار ہیں، بے چین ہیں، بار بار چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ آپ نے اسی عالم میں فرمایا، یہ تو ریڈیو بج رہا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ ڈالیو تو کون میک کا تار ڈالیو تو بھائی ڈالو تو یار چھوٹو، یہ آواز نہیں کر رہا، وہ بولا میں کرا دے، آ جائیے آ جائیے آپ اوپر، بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت پریشان کیا۔
سنیچر کا دن آیا اللہ کے نبی کی زندگی، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سنیچر کا دن آیا، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار اپنی چادر کو پھینک رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ اسی بے قراری کے عالم میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں، میرے انتقال کے بعد میری قبر کے اوپر تم کوئی ایسا کام مت کرنا، میری قبر پر کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میری قبر کے اوپر تم کوئی عرس مت کرنا، میری قبر پر تم آ کر کے سجدے مت کرنا، جو کام یہود و نصارہ نے کیا تھا وہ کام تم میری قبر پہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو نبی کی محبت تو یاد ہے، نبی کی پیدائش تو یاد ہے، اور نبی کی پیدائش کے نام پر جشن تو یاد ہے، مگر آج امت کو اپنے نبی کی یہ وصیت یاد نہیں ہے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ قبر پرستی میں مبتلا ہے، آج قبروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج مزاروں کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، آج گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے، آج ہاتھوں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ جس کام سے اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم منع کیا تھا، اس کام کو آج امت کے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی جب دنیا سے گئے، آخری دن ہے آپ کی زندگی کا، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور اتوار کے دن رات میں جو چراغ آپ کے گھر پہ جلتا ہے، اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے ادھار لیا جاتا ہے۔ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی دولت اکٹھا نہیں کی۔ اس نبی نے پوری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ اس نبی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اسلام لے آئیں، لوگ ایمان لے آئیں، لوگ توحید پر آ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا کیوں کرتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے گلے میں عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور چادر ڈال کر کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اپنے نبی کی جان بچاتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ او لوگو کیا تم اللہ کے نبی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس اپرادھ میں اور اس جرم میں تم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ وہ لوگوں تم اتنے بڑے ظالم کیوں ہو؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ظالم آتا ہے اور آپ کے اوپر اونٹنے کی اوجھڑی لا کے رکھ دیتا ہے، اونٹنی کی گندگی اور اونٹنی کی بچہ دانی لا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے اور جب اس اوجھڑی کو ہٹاتا ہے تب اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں۔ کتنی تکلیفیں سہی اس نبی نے، اور آج اس نبی کا آخری ٹائم ہے، اس نبی کے انتقال کا ٹائم۔ سوموار کا دن آتا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے کے دروازے سے یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے،
آپ ہنسنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نماز کی حالت میں محسوس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے اور کہیں ہم نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، اور آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ نے پردے کو دوبارہ اپنی جگہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دیدار کیا تھا۔ نبی خوش ہو گئے، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت، میرے باپ بھی نماز پڑھ رہی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے، نماز جاری ہے۔ آج امت کو اپنے نبی کو جس چیز کی اتنی فکر تھی، نماز، آج امت کو نماز کی بھی فکر نہیں۔ رات بھر تقریریں سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں ہزاروں کی پبلک ہے، مسجد میں چلے جاؤ تو 8-10 لوگ مشکل سے نماز میں ملتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو۔ اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی کہ وہ نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ جب اللہ کے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو اور جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ خندق کا موقع تھا، اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے،
اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ آپ اماں عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اماں عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور اماں عائشہ کا لعاب، اماں عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو۔ آپ نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، آپ بے چین ہونے لگے۔ آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے ملا دے، تو اپنے نیک بندوں میں مجھے ملا دے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ دھیرے دھیرے زمین پر آ گیا اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، موت کا یہ منظر اللہ کے پیارے نبی کو بھی دیکھنا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ جو اس موقع پر موجود تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبریل ننعا، اے جبریل ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ اجاب ربن دعا، میرے ابا نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، میرے ابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، میرے بابا تو اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ موت کا وہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آئی ہے، وہ تو یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ان کو موت آ سکتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ لوگوں، اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی ہے، آپ زندہ ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، اللہ کے نبی کو بھی بلایا ہے، آپ واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موت آ گئی ہے، ان کے ہاتھ پیر کو وہ کاٹ ڈالیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر غصے میں کھڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور ڈائریکٹ حضرت عائشہ کے کمرے میں چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے، سامنے اللہ کے نبی کی ڈیڈ باڈی ہے، اللہ کے نبی کا جسم اطہر ہے، آپ کی باڈی ہے، آپ کا شریر ہے، آپ کا جسم مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں
اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، سب کو ایک موت آتی ہے، وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ دو موت آپ کو نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے منبر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ او لوگو، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے رسول آئے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ او لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کی موت کا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کے آنے کے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہ جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کئی قرآن جلایا جا رہا ہے، کئی نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، او لوگو وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے میرے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا اثر مجھے اپنی بیوی کے اخلاق میں نظر آتا ہے، مجھے اپنی سواری کے اندر نظر آتا ہے، سواری سے جا رہا ہوں، سواری پھسل جاتی ہے اور بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے میرے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، اس کی روزی روٹی چھین لی جاتی ہے، اس کے مقدر کی روزی جو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے وہ روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، انسان کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ روزی اس سے چھین لی جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب آئیے آخری چیز بیان کرتا ہوں کہ گناہوں سے ہم کیسے بچیں۔ آپ نے گناہ کے بارے میں سن لیا، گناہ کے بھیانک انجام کے بارے میں سن لیا۔ اب آخری پوائنٹ پر ہم تھوڑی دیر بات کر کے بات ختم کریں گے، کیونکہ اب میں سمجھ رہا ہوں 3 بج چکے ہیں، اب آپ بھی جانے کے موڈ میں ہیں۔ بس اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچیں گے ہم اور آپ کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایئرپورٹ کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ باغ ڈوگرا ایئرپورٹ پر آپ چلے جائیے، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر طرف۔ پٹنہ اسٹیشن پر چلے جائیے، کیمرے لگے ہیں۔ کٹیہار اسٹیشن پہ چلے جائیے، کیمرے لگے ہیں۔ کیمرے کیوں لگتے ہیں میرے بھائی؟ کیمرے اسی لیے لگتے ہیں تاکہ کوئی کرائم نہ ہو، کوئی جرم نہ ہو، کوئی چور چوری کرنے سے ڈرے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی لڑکی کو چھیڑنے سے ڈرے، کوئی بدماش لڑکا، وہ سمجھ جائے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک کیمرہ ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ ایسا ہے جو 24/7 آن ہے۔ یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا کیمرہ ہے۔ اللہ کے فرشتے ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو، ہمارے فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔
ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. میری ماں بہنوں, جو آپ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں, جو غیبت اور چغلی ایک دوسرے کی آپ کرتی ہیں, وہ غیبت اور چغلی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے, وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے, تیری زبان سے جو الفاظ نکلتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو دنیا کے کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں, اللہ کے کیمرے سے کیوں نہیں ڈرتے میرے بھائی؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کیمرے کی ساری ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. ہم نے رات کو 12 بجے کمرہ بند کر کے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, سب سے چھپا کر کے ہم نے جو غلط کام کیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, یہ بھے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے, یہ ڈر پیدا ہو جائے, تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. دوسری چیز, گناہ سے بچنا چاہتے ہو, دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں, ہمارا بدن اور ہمارا شریر بھی اس کی گواہی دے گا قیامت کے. ہم نے آنکھوں سے کوئی غلط کام کیا, ہم نے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا, ہم پیروں سے غلط جگہ چل کر کے گئے. حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے ہاتھ پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, یہاں تک کہ یہ دھرتی اور زمین بھی بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین بولے گی, زمین بات کرے گی. میرے پیارے ساتھیوں, اگر گناہ سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور تیسری چیز, اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے. اگر آپ شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے, آپ کے دل میں شراب کے متعلق نفرت کم ہو جائے گی. بے نمازی کے ساتھ بیٹھیں گے, بے نمازی بن جائیں گے آپ. جھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے, جھوٹے بن جائیں گے آپ. اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیے اور بیٹھیے. میرے پیارے ساتھیوں, گناہوں سے بچنے کے لیے ایک کام یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے, موت کو یاد کرنا چاہیے. جب کسی جنازے میں جائیں, جب کسی قبر کو دیکھیں تو اپنے انجام کو سوچیں کہ کل تک جو 4 ویلر میں گھومتا تھا, فارچونر میں چلتا تھا, آج 4 لوگوں کے کندھے پہ قبرستان جا رہا ہے. یہ انجام ہمیں اور آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے. ہم موت کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں. تو میرے بھائیوں, گناہوں اور اس کے انجام کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, کیونکہ اب دھیرے دھیرے آپ کے جو موڈ جو بن رہا ہے وہ جانے کا موڈ بن رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو. آمین.